بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب کا آدمی تھا، 3 بیٹوں کا ایک ہی نام رکھا حجر، اور مرتے وقت وصیت بھی عجیب و غریب کی کہ حجر کو وراثت ملے گی اور حجر کو وراثت نہیں ملے گی اور حجر کو وراثت ملے گی، یعنی 3 میں سے ایک بیٹے کو علیحدہ کر گیا۔ کسے معلوم ہو کہ کون سے 2 حجر ہیں جنہیں حصہ ملے گا اور کون سا حجر ہے جسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ معاملہ حل کروانے وہ تینوں شہر کی طرف چل دیے تاکہ عدالت پہنچ کر قاضی کے حضور پیش ہوں اور فیصلہ کروائیں۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، وہاں ایک عربی اپنی گم شدہ اونٹنی تلاش کر رہا تھا، اور وہاں عجیب واقعہ ہوا۔ ایک حجر نے پوچھا، کیا تمہاری اونٹنی ایک آنکھ سے بینگی تھی؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ دوسرے نے پوچھا، کیا تمہاری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، لنگڑی بھی تھی۔ تیسرے حجر نے پوچھا، کیا تمہاری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے کہا، بالکل درست کہہ رہے ہو، دم کٹی ہوئی تھی۔ اب خدا کے لیے بتاؤ، اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں حجر نے بیک وقت آواز میں کہا، ہمیں اونٹنی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ عربی کو یقین تھا کہ انہیں معلوم ہے اونٹنی کہاں ہے، ورنہ اس طرح نشانیاں ٹھیک ٹھیک نہ بتاتے۔ ہو سکتا ہے ذبح کر کے کھا اڑا چکے ہوں۔ اس نے دھمکی دی، میں تمہیں عدالت لے جاؤں گا۔ حجر بولے، ہم بھی عدالت ہی جا رہے ہیں، چلو ہمارے ساتھ اکٹھے چلتے ہیں۔ چاروں قاضی کے حضور حاضر ہوئے۔ اونٹنی کے مالک کا بیان سن کر قاضی نے تینوں حجر کو کہا، تم نے خود ہی ثبوت دے دیے کہ اونٹنی تمہارے پاس ہے، یا تمہیں اس کا علم ہے؟ بہتر ہے اعتراف جرم کر لو۔ تینوں نے ہاتھ بند کے عرض کیا، حضور، اونٹنی نہیں دیکھی، اونٹنی کے آثار دیکھے تھے۔ پہلے نے بتایا کہ راستے کے ایک طرف گھاس کھائی جا چکی تھی، جبکہ دوسری طرف سالم کھڑی لہلہا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کانی تھی اور صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتی تھی۔ دوسرے نے بتایا کہ راستے پر 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے، جبکہ چوتھا قدم زور سے نہیں لگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانور لنگڑا تھا۔ تیسرے نے بتایا کہ اونٹ گوبر کرتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، مگر یہاں گوبر ایک سیدھی قطار کی صورت میں گرا تھا، مطلب واضح تھا کہ دم کٹی ہوئی تھی۔ قاضی نے اونٹ کے مالک کو فیصلہ سنایا کہ ان تینوں کے پاس اونٹنی نہیں اور نہ ہی معلوم ہے کہ کہاں ہے۔ پھر ان تینوں بھائیوں نے قاضی کو اپنا مسئلہ بتایا اور فیصلہ کرنے کی استدعا۔ قاضی حیران ہوا، تینوں کو رات اپنے مہمان خانے میں ٹھہرایا کہ کل فیصلہ کروں گا۔ تینوں حجر مہمان خانے میں ٹھہر کے انہیں محسوس ہوا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ پھر کھانا لگایا گیا۔ گوشت اور روٹیاں دیکھتے ہی پہلے حجر نے کہا، گوشت کتے کا ہے۔ دوسرے نے بتایا کہ روٹیاں پکانے والی عورت حاملہ ہے اور بچہ جنم دینے کے دن قریب ہے۔ تیسرے نے کہا، قاضی حلال زدہ نہیں، حرام زدہ ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ صبح اس نے تینوں کو طلب کیا، پوچھا، کس نے کہا تھا کہ سالن کتے کے گوشت کا ہے؟ پہلا بولا کہ میں نے کہا تھا۔ باورچی کو بلا کر پوچھا گیا، اس نے اعتراف کیا کہ رات کے پکانے کے لیے کچھ نہ تھا، مجبوراً کتا مار کر پکا دیا۔ اب قاضی نے پہلے حجر سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ گوشت کتے کا ہے؟ اس نے بتایا کہ بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے کہیں کہیں چربی لگی ہوتی ہے، مگر یہ ساری چربی تھی اور کہیں کہیں چربی کے نیچے گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا کہ تم وہ حجر ہو جسے وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر پوچھا، کس نے کہا تھا کہ روٹیاں حاملہ عورت نے پکائی ہیں؟ وجہ پوچھی تو کہنے لگا، روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف سے کچی تھی۔ اس سے نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں پکانے والی خاتون تکلیف کے مارے جھک نہیں سکتی تھی اور سامنے کی چیز دیکھنے سے بھی قاصر تھی، مطلب تھا حاملہ ہے۔ قاضی نے کہا، تم وہ حجر ہو جسے حصہ ملے گا۔ پھر تیسرے حجر سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے جواب دیا، تم حلال کے ہوتے تو تم مہمانوں کی نگرانی نہ کرتے، نہ کتے کا گوشت کھلاتے، نہ کسی بیمار تکلیف زدہ عورت سے روٹیاں پکواتے۔ قاضی نے گھر جا کر ماں سے حقیقت حال پوچھی۔ ماں نے تصدیق کی۔ قاضی واپس آیا اور تیسرے سے کہا، تم وراثت سے محروم رہوگے، اس لیے کہ تم ناجائز اولاد ہو، اور ایک ناجائز ہی دوسرے ناجائز کو پہچان پاتا ہے۔ تینوں حجر ماں کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا، تمہارا باپ ایک صبح مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو مسجد کے دروازے کے باہر ایک نومولودہ بچہ پڑا تھا۔ اسے گھر لے آیا، اس کا نام حجر رکھا اور اس کی پرورش کی۔ اور اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔